الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں آج ہمارا سبق ہے الدرس الثالث والعشرون، 23واں سبق، فعل مضارع کا اعراب، جو کہ پیج نمبر 60 یعنی 60 پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ اسم معرب پڑھا، اسم معرب کا اعراب پڑھا، اور اسم معرب کی اعراب کے اعتبار سے 12 قسمیں پڑھی۔ بالکل اسی طریقے پر ہمیں یہ فعل مضارع پڑھنا ہے اور اس کا اعراب پڑھنا ہے، اور اس کی اعراب کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں وہ پڑھنا ہے۔ خیال رہے کہ فعل مضارع کے اندر 2 صیغے تو مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ صیغے تو مبنی ہیں، ان کے اوپر اعراب بالکل بھی نہیں آئے گا۔ رہے آپ کے 12 صیغے، 3 مذکر غائب کے ہیں اور 2 مؤنث غائب کے، پھر 3 مذکر حاضر کے اور 2 مؤنث حاضر کے، اور پھر 2 متکلم کے صیغے۔ یہ آپ کے تقریباً 12 صیغے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر ان 12 صیغوں میں نون ثقیلہ یا نون خفیفہ اگر داخل ہو جاتی ہے تو یہ صیغے بھی مبنی ہو جائیں گے، پھر ان پر بھی اعراب نہیں آئے گا۔ یہاں پر اس فعل مضارع کا اعراب بتایا جا رہا ہے کہ جو فعل مضارع نون ضمیری سے یعنی جمع مؤنث کے نون سے اور نون تاکید سے یعنی نون خفیفہ اور نون ثقیلہ سے خالی ہو، وہ والے فعل مضارع کا اعراب بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ فعل مضارع کے اعراب ہیں کتنے۔ جیسا کہ ہم نے اس میں معرب کے اعراب 3 پڑھے تھے، رفع، نصب اور جر، بالکل ایسے ہی فعل مضارع کے بھی اعراب 3 ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ کیا؟ جزم۔ وہاں پر جر ہے اور یہاں پر جزم ہے، کیونکہ فعل مضارع کو اوپر جر نہیں آتا ہے۔ جی، تو فعل مضارع کے 3 اعراب ہیں۔ رفع، نصب، جزم۔ رفع، نصب، جزم، یہ فعل مضارع کے 3 اعراب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب جس طریقے سے ہم نے اس میں معرب کے اندر اعراب کے اعتبار سے اس میں معرب کی 12 قسمیں پڑھی تھیں، بالکل ایسے ہی اب فعل مضارع کی اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہوں گی۔ کتنی؟ 4 قسمیں۔ ابھی ہم دیکھیے رفع میں کیا ہوگا، رفع میں ضمہ آ جائے گا، آپ کا کیا آ جائے گا؟ ضمہ، یعنی اگر 5 صیغے ہیں وہی والے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے، تو ضمہ آ جائے گا۔ اور اگر تثنیہ کے صیغے ہیں تو وہی الف کے ساتھ میں نون اعرابی آ جائے گا، جمع کے صیغے ہیں تو واو کے ساتھ میں نون اعرابی آ جائے گا، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو یا کے ساتھ میں نون اعرابی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور نصب میں کیا ہوگا؟ تو نصب میں دیکھیے زبر ہوتا ہے، زبر، اور کبھی یہ زبر کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی جو ہے حرف علت کے گرانے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر وہی 5 صیغے ہیں تو حرف علت گر جائے گی، اور اگر باقی کے 7 صیغے ہیں نون اعرابی والے تو نون اعرابی گر جائے گی۔
ایسے ہی جزم کے اندر ہوگا کہ اگر وہی 5 صیغے ہیں مرفوع والے جن کے اوپر ضمہ آ جاتا ہے، اگر وہی 5 صیغے ہیں تو ان کے آخر میں اگر حرف علت نہیں ہے تو جزم ہو جائے گا، اور اگر حرف علت ہے تو وہ گر جائے گی. اور باقی جو تثنیہ کے صیغے ہوں گے یا جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغے ہوں گے یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا تو اس میں سے نون اعرابی گر جائے گی. ٹھیک ہے، کس طریقے سے؟ تو ابھی وہ مثالوں کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے. آئیے، جب ہم فعل مضارع کا اعراب پہچان گئے کہ فعل مضارع کا اعراب 3 ہیں، رفع، نصب اور جزم، جب یہ ہم نے جان لیا تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فعل مضارع کی اعراب کے لحاظ سے 4 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4. نمبر 1، نمبر 1 ہے آپ کا صحیح. کسے کہتے ہیں؟ صحیح. تو فعل مضارع میں صحیح وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے، ٹھیک ہے، کوئی حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے، اور خیال رہے کہ یہاں پر خاص کر صحیح سے مراد وہ فعل ہوگا کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جیسے آپ دیکھیں ینصرو ہے، یضربو ہے، یکرمو ہے، ٹھیک ہے، اور یسمعو ہے، یفتحو ہے. یعنی جس کے بھی آخر میں حرف علت نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے جو ہے صحیح ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھ لیجیے ینصرو، ٹھیک ہے. اب یہ ینصرو اور وہی مرفوع والے 4 صیغے لے لیجیے، وہ 4 صیغے اور لے لیجیے. کیا؟ تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. یہ 5 صیغے جو ہوتے ہیں وہ نحو کے اعتبار سے صحیح کہلاتے ہیں. اگر ان کے آخر میں حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر آخر میں نون اعرابی آ جائے تو پھر یہ صحیح سے خارج ہو جاتے ہیں. تو صحیح کی پہلی والی قسم کے اندر، یہ جو پہلی قسم ہے آپ کی صحیح، اس کے اندر صرف 5 صیغے شامل رہیں گے. کتنے؟ 5 صیغے. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے رہیں گے. اور یہ بھی کون سے والے؟ وہ والے کہ جن کے آخر میں حرف علت نہیں ہے. ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. ایسے ہی یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. یہ 5 صیغے شامل رہیں گے بس صحیح کے اندر. ٹھیک ہے، اب اس کا صحیح کا اعراب کیا ہوگا؟ تو حالت رفعی میں ضمہ، جیسے ہوا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. حالت نصبی میں فتحہ، لن ینصرا، وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا. اور حالت جزمی میں لام کلمہ کا سکون، یعنی لام کلمہ پر ساکن، جیسے لم ینصر، اس نے مدد نہیں کی. یہ ہماری صحیح کی بات مکمل. اب آ جائیے دوسری پر، وہ ہے آپ کا ناقص واوی اور یائی. حضرت اس میں صحیح میں جو تیسرا ایک اعراب دیا ہے نون اعرابی، تو صحیح میں نون اعرابی کس طرح سے آ سکتا ہے؟ ہاں، وہ اصل میں ہم نے آپ کو بتایا نا کہ صحیح سے مراد یہاں پر صرف 5 صیغے ہیں. یہاں صحیح میں مراد صرف 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے بس. باقی جس میں نون اعرابی آتا ہے تو نحو کے اعتبار سے اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ فعل مضارع کی چوتھی قسم کے اندر داخل ہو جائے گا، جو ابھی 5-10 منٹ کے بعد میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی. حضرت اس میں پھر یہ جو صحیح لکھا بریکٹ میں دیا ہے وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت یا نون اعرابی نہ ہو، تو کیا یہ جو 5 صیغے صحیح کے ہیں آپ نے فرمایا تو کہ ان میں نون اعرابی بھی آ سکتا ہے؟ نہیں، 5 صیغوں میں نون اعرابی کیسے آ سکتا ہے؟ ان تو 5 یہاں پہ صیغوں پھر کیوں اس طرح سے دیا نون اعرابی نہ ہو؟
تو کیا آ سکتا تھا اس لیے تو لکھا نہ ہو لکھا ہے. ہاں نہ ہو. حرف علت نہ ہو اگر لکھا ہے نا حرف علت آئے گا تو گر جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمارے احمد حسن بھائی ماشاء اللہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بھائی حرف علت تو اس کے اندر آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت نہیں ہے تو یہ صحیح ہے. نون اعرابی بھی آ سکتا ہے لیکن اس وقت نہیں ہے تو یہ صحیح ہے. اگر حرف علت آ جائے تو پھر یہ جو ہے اعراب کی دوسری یا تیسری داخل ہو جائے گا, اور اگر نون اعرابی آ جائے تو یہ اعراب کی چوتھی قسم میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ سبب بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا. ناقص واوی اور یائی. چلیے پہلے ناقص واوی کی مثال دیکھ لیجئے. جیسے یدعو, یدعو یہ ناقص واوی ہو گیا. ناقص یائی جیسے یرمی, اب دیکھیں آپ ناقص کسے کہتے ہیں کہ جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ حرف علت واو ہے تو ناقص واوی ہو جائے گا, جیسے یدعو وہ بلاتا ہے یا بلائے گا. اور اگر ناقص کے آخر میں حرف علت یا آ جائے تو وہ ناقص یائی ہو جائے گا, جیسے یرمی وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا. تو یہ آپ کا ناقص واوی اور یہ ناقص یائی ہو گیا. یہ فعل مضارع کی اعراب کے لحاظ سے دوسری قسم ہے یہ. ٹھیک ہے, ہر وہ فعل جو ناقص واوی ہے اور ہر وہ فعل جو ناقص یائی ہے, یعنی جس فعل کے آخر میں بھی, جس فعل مضارع کے آخر میں بھی واو ہے وہ ناقص واوی ہو جائے گا, اور جس فعل مضارع کے آخر میں یا ہے وہ ناقص یائی ہو جائے گا. اور یہ جو ہے فعل مضارع کی اعراب کے لحاظ سے دوسری قسم کے اندر شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کا اعراب ہوگا کیا, تو دیکھیے اس کا اعراب ہے حالت رفعی میں تقدیری ضمہ. ٹھیک ہے, جیسے ہوا یدعو, یعنی واو کو ساکن پڑھیں گے آپ, یدعو نہیں پڑھیں گے, ہوا یدعو. ٹھیک ہے, اور حالت نصبی میں لفظی فتحہ جیسے لن یدعوا, لن یدعوا واو پر آپ زبر پڑھ دیں گے. اور حالت جزمی میں یہ جو حرف علت ہے واو یہ گر جائے گا, کیا ہو جائے گا, لم یدعو, واو گر جائے گا. بالکل ایسے یہاں آ جائے یرمی پر. حالت رفعی میں تقدیری ضمہ, ہوا یرمی وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا. حالت نصبی میں لفظی فتحہ لن یرمیا, ٹھیک ہے, وہ ہرگز نہیں پھینکے گا. حالت جزمی میں لام کلمہ کا حذف, یعنی یا جو حرف علت ہے وہ گر جائے گی, جیسے لم یرمی یا حرف علت گر جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی آپ کے فعل مضارع کی اعراب کے لحاظ سے دوسری قسم جو کہ ناقص واوی اور ناقص یائی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہماری بات ہو گئی مکمل. اب آ جائیے ہم تیسری قسم پر آ جاتے ہیں. جی بیٹھیے. ناقص الفی, ناقص الفی کسے کہتے ہیں, تو دیکھیے ناقص سے تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ آخر میں حرف علت ہو, اور الفی سے مطلب یہ کہ آخر میں جو حرف علت ہے وہ الف ہو. جیسے کہ آپ دیکھیں یرضا, کیا یرضا, یہ مثال دیکھیں آپ. یرضا جس کا معنی آتا ہے وہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کا اعراب کیا ہوگا, تو اس کا اعراب دیکھیے حالت رفعی میں تقدیری ضمہ, حالت نصبی میں بھی تقدیری فتحہ, اور حالت جزمی میں لام کلمہ کا حذف. کیا کہیں گے آپ کہیں گے ہوا یرضا, لن یرضا, لم یرضا, یعنی ضاد کے بعد میں جو الف مقصورہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ضاد کے اوپر صرف زبر رہ جائے گا.
یہ ہو گئی آپ کی فعل مضارع کی اعراب کے لحاظ سے تیسری قسم۔ ہر وہ فعل کہ جس کے آخر میں الف ہو، حرف علت الف ہو، تو وہ فعل جو ہے فعل مضارع کی اعراب کے لحاظ سے تیسری قسم میں شامل ہو جائے گا۔ حالت رفع میں اس کا تقدیری ضمہ رہے گا، اور نصبی میں تقدیری فتحہ رہے گا، اور جزمی میں لام کلمہ کا حذف رہے گا۔ تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ارشاد۔ اسلامی بھائیو، یہاں تک ہم نے فعل مضارع کی اعراب کے اعتبار سے 3 قسمیں پڑھ لی، جس میں سے نمبر 1 ہم نے پڑھی صحیح، جس کا اعراب تھا حالت رفعی میں ضمہ، نصبی میں فتحہ، اور جزمی میں لام کلمہ کا حذف۔ دوسرے قسم ہم نے پڑھی ناقص واوی اور ناقص یائی، کہ جس میں حالت رفعی میں تقدیری ضمہ اور حالت نصبی میں لفظی فتحہ اور حالت جزمی میں لام کلمہ کا حذف۔ تیسری قسم ہم نے پڑھی ناقص الفی، کہ جس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیری ضمہ، نصبی میں تقدیری فتحہ اور حالت جزمی میں لام کلمہ کا حذف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو تینوں قسمیں آپ نے پڑھی، یہ تینوں قسمیں صرف 5 صیغوں کے اندر پائی جائیں گی۔ بس جو 5 صیغے ہیں نا، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور 2 متکلم کے صیغے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ جو 5 صیغے ہیں، بس ان 5 صیغوں کے اندر پہلے کی جو 3 قسمیں ہیں اعراب کی، وہ تینوں پائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں تمام اسلامی بھائی؟ بالکل دھیان سے سنیے گا یہ بات۔ پہلے کی جو آپ نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، صحیح والی، ناقص واوی والی، ناقص یائی والی، اور ناقص الفی والی، یہ تینوں قسمیں صرف 5 صیغوں کے اندر پائی جائیں گی، 5 صیغوں کے ساتھ خاص ہیں۔ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یا پھر جو ہے ناقص واوی والی لے لیجئے، یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو۔ ناقص یائی والی لے لیجئے، یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی۔ الفی والے لے لیجئے، یرضا، ترضا، ترضا، ارضا، نرضا۔ ٹھیک ہے، اب اس وزن پر کوئی سے بھی فعل سے صیغے آ جائیں، بس ان 5 صیغوں کے ساتھ، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور 2 متکلم کے صیغے۔ پہلے کی جو 3 قسمیں ہیں صرف ان 5 صیغوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اب آ جائیے چوتھی قسم پر۔ تو یہ جو چوتھی قسم ہے، یہ سب کو عام ہے، سب کو عام، چاہے آپ کا فعل مضارع صحیح ہو، چاہے آپ کا فعل مضارع ناقص واوی ہو، چاہے آپ کا فعل مضارع ناقص یائی ہو، چاہے آپ کا فعل مضارع ناقص الفی ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی سا بھی فعل مضارع ہو، ان کی جو تثنیہ ہے اور ان کی جو جمع ہے، تو ان تثنیہ اور ان جمع کے اندر، یعنی تثنیہ کے صیغوں کے اندر، جمع مذکر غائب کے صیغوں کے اندر، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے اندر، یعنی 7 صیغوں کے اندر جو نون اعرابی آ رہا ہے، اس نون اعرابی کے تعلق سے ہے بس یہ۔ جیسے ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا، 7 صیغے یہ ہو گئے۔ یدعوانی، تدعوانی، 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 یدعونا، تدعونا، تدعینا، 7 صیغے یہ ہو گئے۔ اور یرمی، یرمیانی، ترمیانی، 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 یرمونا، ترمونا، ترمینا، 7 صیغے یہ ہو گئے ناقص یائی والے۔ اب الفی پر آ جائیے، یرضا، اس والے پر آ جائیے، یرضیانی، ترضیانی، 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 یرضونا، ترضونا، ترضینا، یہ ناقص الفی والے صیغے ہو گئے۔ تو اب چاہے فعل مضارع جو صحیح ہے اس کی تثنیہ ہو، یا اس کی جمع ہو، یا اس کی واحد مؤنث حاضر ہو، فعل مضارع ناقص واوی کی
تسنیہ ہو یا اس کے جمع مذکر کے صیغے ہوں یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو، ایسے ہی ناقص یائی اور ناقص الفی کے تسنیہ کے صیغے ہوں یا جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغے ہوں یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو، ٹھیک ہے، ان سارے صیغوں کا اعراب ہے آپ کی چوتھی قسم کے اندر داخل۔ کیا ہے وہ اعراب؟ وہ اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی میں نون ثابت رہے گا، حالت رفعی میں نون ثابت رہے گا، جیسے ہما ینصرانی، ہما یدعوانی، ہما یرمیانی، ہما یرضیانی، سب کے اندر نون ثابت رہے گا۔ اور حالت نصبی میں اگر ان پر جو ہے نصب دینے والا حرف آ جائے، مثال کے طور پر لن آ جائے، لن، تو کیا ہو جائے گا؟ تو آخر میں جو نون اعرابی ہے وہ گر جائے گا۔ کیا کہیں گے آپ کہیں گے لن ینصرا، نون اعرابی گر گیا، لن یدعوا، نون اعرابی گر گیا، لن یرمیا، نون اعرابی گر گیا، لن اچھا، اور آگے جمع کے صیغوں میں آ جائیے، لن ینصروا، لن تنصروا، لن تنصری، ٹھیک ہے، لن یدعو، لن تدعو، لن تدعی، ٹھیک ہے نا، یعنی نون اعرابی کا اسقاط رہے گا اگر جزم دینے والا حرف ان کے اوپر داخل ہوتا ہے، وہ نصب دینے والا حرف داخل ہوتا ہے، اور اگر جزم دینے والا حرف داخل ہوا ہے تب بھی بالکل یہی رہے گا کہ نون اعرابی کا اسقاط، جیسے لم ینصرا، لم تنصرا، لم تنصرا، لم تنصرا، لم ینصرو، لم تنصرو، لم تنصری، یہ صحیح والی مثال ہو گئی۔ اور اب آ جائیے ناقص واوی والی مثال میں، لم یدعوا، لم تدعوا، لم تدعوا، لم تدعوا، لم یدعو، لم تدعو، لم تدعی، لم تدعی۔ ایسے ہی ناقص یائی والی میں آ جائیے، لم یرمیا، لم ترمیا، لم ترمیا، لم ترمیا، لم یرمو، لم ترمو، لم ترمی۔ ایسے یردا میں لم یرضیا، لم ترضیا، لم ترضیا، لم ترضیا، لم یردو، لم تردو، لم تردی، ٹھیک ہے نا، بالکل یہی ساری مثالیں آپ کی نصب میں رہیں گی اور یہی ساری مثالیں آپ کی جزم کے اندر رہیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، باقی یہ ریکارڈنگ ہوگی، آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ 7 سیگوں پہ یہ ہوگا نا؟ فعل مضارع کے اعراب بھی 3 ہیں، رفع، نصب، جزم۔ یہ اعراب بھی مختلف طریقوں سے آتے ہیں، اس لحاظ سے مضارع مورب کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح، صحیح کسے کہتے ہیں تو فرما رہے ہیں وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو، اس کی حالت رفعی ضمہ سے ہوگی، حالت نصبی فتحہ سے اور حالت جزمی سکون سے۔ حالت رفعی کی مثال ینصرو، حالت نصبی کی مثال لن ینصرا، حالت جزمی کی مثال لم ینصر۔ ناقص واوی یا یائی، وہ مضارع جس کے آخر میں واو یا ہو اور نون اعرابی نہ ہو، اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتحہ لفظی سے اور حالت جزمی حذف آخر سے، یعنی لام کلمہ کے حذف سے۔ حالت رفعی یدعو یرمی، حالت نصبی لن یدعو لن یرمیا، حالت جزمی لم یدعو لم یرمی۔ ناقص الفی، وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو، اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتحہ تقدیری سے اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ حالت رفعی یرضا، حالت نصبی لن یرضا، حالت جزمی لم یرضا۔ نمبر 4 مضارع بنون اعرابی، اس میں سب شامل ہو گئے آپ کے، وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو، چاہے وہ مضارع صحیح والا ہو، ناقص والا ہو، ناقص واوی ہو، یائی ہو، الفی ہو، کوئی سا بھی ہو، اس کی حالت رفعی ثبوت نون سے، یعنی اس کا حالت رفعی میں نون اعرابی ثابت رہے گا، حالت نصبی اور جزمی میں حذف نون، یعنی حالت نصبی اور جزمی میں
نون اعرابی حذف ہو جائے گا، جیسے ینصرانی ینصرونا، اور لن ینصرا لن ینصرو، لم ینصرا لم ینصرو۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ کی کتاب کے اندر مثالیں بہت تھوڑی سی دی ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ پڑھاتے وقت آپ کو ساری مثالیں دے دی ہیں۔ اگر آپ ریکارڈنگ کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سارا سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جی، کسی اسلامی بھائی کو کچھ پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔